ہجرت کے وقت تمام لوگوں کو نبی علیہ السلام نے پہلے بھیج دیا تھا، پھر آخر میں آپ اور ابو بکر نکلے اور حضرت علی کو کہا پیچھے پیچھے آؤ، اور ایک صحابی اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت علی اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دو آخری ان لوگوں میں سے تھے جن کے لیے ہجرت کرنا فرض تھا، واجب تھا، جو ہمت کر کے نکل سکتے تھے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری تھے، اسی طرح بڑی مشقتوں کے ساتھ پہنچے، جب یہ نکلے تو پکڑے گئے، اور وہ لوگ حضرت صہیب کو واپس لے جانا چاہتے تھے۔ صہیب نے کہا دیکھو مجھ سے سونا لے لو، اتنا سونا میں تمہیں دیتا ہوں، تمہیں اور چیزیں بھی دیتا ہوں، تم میری جان چھوڑ دو۔ جن لوگوں نے انہیں پکڑ لیا تھا ان کو لے جا کے بتایا کہ دیکھو اس جگہ دیوار کے نیچے کھودو، تمہیں سونا نکل آئے گا۔ انہوں نے کھدائی کی، نکل آیا۔ کہا فلانی عورت کے پاس جاؤ، وہاں تمہیں کپڑے میرے رکھے مل جائیں گے، وہ لے لو، میری جان چھوڑو، کسی کو اطلاع مت کرنا۔ انہوں نے وعدہ کیا، مال لے لیا۔ انہوں نے اپنی جان کا سودا مال دے کے کیا، اور بہرحال یہ بھی کسی طریقے سے تکلیفیں اٹھاتے اٹھاتے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ جیسے ہی پہنچے نبی علیہ السلام نے دیکھتے ہی فرمایا ابو یحییٰ تمہاری تجارت میں بڑا نفع ہوا۔ کہنے لگے میں نے تو کسی کو کچھ نہیں بتایا، آپ کو کس نے اطلاع دی؟ یقیناً اللہ ہی نے اطلاع آپ کو دی ہوگی۔ اس کے بعد حضرت صہیب رضی اللہ عنہ جب نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے تو بھوک سے بے حال تھے، آنکھ کے اندر بھی خوب تکلیف تھی، اور نبی علیہ السلام کے پاس کھجوریں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ بھوک سے تو بہت بے حال تھے، انہوں نے کھجوریں پڑی دیکھی نا، فوراً دبا دب کھجوریں کھانی شروع کر دی، خوب کھانے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، اور حضرت عمر نے بڑے تعجب سے کہا یا رسول اللہ دیکھیں صہیب کی ایک آنکھ ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی کھجوریں کھا رہے ہیں، انہیں تو کھجوریں نہیں کھانی چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صہیب تمہاری تو آنکھ میں تکلیف ہے، تم کھجوریں کھاتے ہو۔ اب وہ کھجوریں کھاتے بھی رہے اور فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ جس آنکھ میں تکلیف ہے اس طرف سے نہیں کھا رہا، دوسری طرف سے کھا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام ان کے اس بے ساختہ جواب سے بہت خوش ہوئے، مسکرائے اور ہنس پڑے۔ کھجوریں کھاتے رہے، جب بھوک کی شدت ختم ہو گئی تو اس کے بعد پھر مزید بات چیت شروع ہو گئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اب پیچھے اور کوئی ایسا پیچھے نہیں رہ گیا تھا جس نے مدینہ پہنچنا ہو اور وہ مدینہ نہ پہنچا ہو۔ نبی علیہ السلام جب قباء کے اندر رونق افروز ہوئے تو پھر آپ نے جہاں آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی اللہ کے حکم سے وہاں آپ نے ایک مسجد بنائی۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے، مسجد قباء۔ اس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اور آپ نے اس کی تعمیر میں بنفس نفیس حصہ لیا۔ پتھروں کو اٹھا کے لاتے، کبھی اتنا بھاری پتھر ہوتا کہ پیٹ کی ضرورت، پیٹ کا سہارا لے لیا کرتے کہ پیٹ اور ہاتھوں کے درمیان پتھر کو رکھ لیا کرتے۔ صحابہ کہتے بھی کہ یا رسول اللہ ہم خادم خدمت کے لیے موجود، آپ نہ کیجئے۔ نبی علیہ السلام اس کے باوجود بھی شریک رہتے، اور نبی علیہ السلام نے اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ قرآن مجید کے اندر اس مسجد کا ذکر ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ یہ قرآن مجید میں 11ویں سپارے میں ایک ایسا موقع ہے جہاں لفظ فی 2 مرتبہ آتا ہے، فیہ رجال یحبون۔ ایک مرتبہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بہت نیک بادشاہ تھے، ٹوپیاں سیکھے، ہاتھ سے قرآن لکھ کے اپنا گزارا کیا کرتے، بیت المال سے اپنی ذاتی استعمال کے لیے کچھ نہ لیتے۔ تو ایک مرتبہ قرآن مجید لکھ رہے تھے تو یہ لفظ فی 2 دفعہ آپ نے لکھا، اور 2 ہی دفعہ ہے قرآن میں 11ویں سپارے میں۔ ایک سائل، ایک مانگنے والا اندر پہنچا، اس نے دیکھا کہ فی 2 دفعہ لکھا گیا، تو اس سائل نے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ کو کہا کہ دیکھیں یہ آپ نے غلطی کر دی، ایک لفظ ہے یہ 2 دفعہ لکھ دیا۔ اورنگزیب نے اس کو دیکھا اور وہاں ایک چھوٹا سا نشان لگا دیا۔ اس کو کہا ہاں بھئی خیریت سے آنا ہوا؟ کہا جی میں ضرورت مند ہوں، میری یہ ضرورت ہے، اگر پوری ہو جائے۔ تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو کہا کہ بھئی اس کو بیت المال سے اتنی چیزیں دے دو، اس کی ضرورت پوری کر دو۔ جیسے ہی وہ گیا تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو فی کے اوپر نشان لگایا تھا نا، اس کے ٹوکنے پہ اس نشان کو مٹا دیا۔ ادھر ایک اور آدمی بیٹھا تھا، یہ کیا مطلب ہے؟ آپ نے اس کے کہنے پہ نشان لگایا، اس کے جانے کے بعد نشان مٹایا، وجہ کیا؟ اس نے کہا اس کو علم نہیں تھا صحیح، میں نے ٹھیک لکھا تھا۔ وہ عجیب حیران ہو کے کہنے لگا جب آپ نے لکھا ٹھیک تھا تو اس کو بتاتے، پھر نشان کیوں لگایا آپ نے؟ تو عجیب بات فرمائی، کہنے لگے کہ وہ تو مجھ سے مدد مانگنے کے لیے آیا تھا، اگر میں اس کو ٹوک دیتا، کہتا کہ تم غلط ہو، تو وہ شاید اپنی خواہش، اپنی ضرورت میرے سامنے بیان نہ کر پاتا، شرمندہ ہوتا، وہ کسی کیفیت میں آتا، تو میں نے اس کی خود اعتمادی کو اور عزت نفس کو بھی بحال رکھا۔ یہ نشان میں نے اس کی موجودگی میں لگایا تھا، جانے کے بعد مٹا دیا، میرا کیا نقصان ہو؟ یہ بہت بڑی بات ہے سمجھنے کے لیے۔ اگر ہم عام زندگی میں ان اخلاق کو اور اعمال کو لے آئیں، لوگوں کے دل رکھنے ہمیں آ جائیں، تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ ہمیں تو دل توڑنے آتے ہیں، کاش جوڑنے بھی آ جائیں۔ قباء والوں نے نبی علیہ السلام کا بہترین استقبال کیا۔ اللہ نے قباء والوں کو ایسی عظمت دے دی، قیامت تک آنے والوں کے لیے
اس مسجد کو ایسی عزت مل گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء آئے اور 2 رکعت آ کے ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو عمرے کے برابر ثواب عطا فرما دے۔ اور یہ حدیث وہاں مسجد میں آج بھی لکھی ہوئی ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک معمول تھا، آپ ہر ہفتے والے دن کبھی پیدل آتے، کبھی سواری پر آتے اور مسجد قباء آتے، فجر پڑھتے مسجد نبوی شریف میں اور اشراق یہاں آ کے آپ ادا کیا کرتے۔ کیوں کہ قباء والوں سے ملاقات ہو جائے۔ اگر کوئی نماز جمعہ میں مسجد نبوی میں نہیں آ سکا، کسی وجہ سے اس سے ملاقات نہیں ہوئی، تو ان لوگوں سے ملاقات ہو جائے۔ نبی علیہ السلام زندگی بھر اس معمول کو ادا کرتے رہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین بھی اس پر عمل کرتے رہے۔